اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی آسانی سے سمجھنے والے انداز میں بیان فرما دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے روشنی اور ہدایت ہمیں کس کس انداز سے ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء، ان کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں اور شکر گزاری کریں یہ کم ہے۔ آج بھی ہم ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے بات کروائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے تعلق سے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 اس پر بات کروائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ خواتین و حضرات، امن کتنا ضروری ہوتا ہے شہر کے لیے، اپنے خطے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امن و امان کا قیام، اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسے ذرا سمجھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور پھر یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ صرف صاحب ایمان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا، مگر آخرکار انہیں عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیاوی جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یا ایک بات اور، ایک نکتہ اس میں ہم رکھیں گے اپنے مہمان کے سامنے کہ اگر دنیاوی نعمتوں میں بہت اضافہ کہیں ہو گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے، اس فرد سے، اس ریاست سے یا اس خطے سے خوش ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے، سیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تینوں فیتھس یعنی ہم، جوز اور کرسچنز، تینوں ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ایک تعلق جوڑتے ہیں، بلکہ برہمن تک جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ہم بائنڈنگ فورس بنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دے رہا ہے اور آپ کے اسوے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے جو تشریف فرما ہے اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، بہت معروف نام ہمارے ملک کا، بڑا محبوب اور مقبول نام، پوری زندگی مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے اور الحمدللہ آج تک مسلسل کتاب اور قلم، کتاب اور قلم، اللہ اکبر، اشاعت دین آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ
اور آیت 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، اور جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کوئز۔ کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کون سی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ درست جواب صبر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ 10 سال تک، 12 سال تک یا 15 سال تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کیا فرما رہا ہے اللہ قرآن کریم کی آیت نمبر 126 میں؟ میں نے انٹرو میں کوئی سوالات رکھنے کی کوشش کی، ایک ایک نقطے کو میں چاہتا ہوں آپ واضح کر دیجئے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی آپ کو شکریہ، اللہ تعالیٰ کے احسان کے اتنی عظیم الشان آیت اور اتنی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ انیق بھائی جتنی ہزار صدیاں اور سال گزر چکے، کئی ہزار سال جو بیت چکے اور کئی ہزار برس جو آنے والے ہیں قیامت تک، ان تمام صدیوں میں اگر کوئی شخصیت چمکتے ہوئے آفتاب اور ماہتاب کی طرح اس دنیا میں موجود ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حتیٰ کہ خاتم النبیین اور تمام انبیاء کے سردار وہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ جملہ یا یہ جملے معمولی جملے نہیں ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی جب ان کا تذکرہ کرے تو ادب اور احترام کا وہ انداز اختیار کرے کہ جس کے بعد سب کا سر تعظیم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھک جاتا ہے۔ اور آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا پیغام، آپ کے
وہ تمام کام جو مختلف حوالوں سے تورات، انجیل اور قرآن مجید کی زینت بنے ہیں، ہم نہ صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ دنیا کی وہ 3 بڑی تہذیبیں اور قومیں جن کا آپ نے تذکرہ بھی فرمایا ہے، وہ قدم قدم پر ان پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ یعنی یہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے کہ کچھ داستانیں، کچھ واقعات لکھ دیے گئے، بلکہ ہمارے عمل، ہماری عبادات، ہمارے کام باقاعدہ اس کی عملی شکلیں مختلف موقعوں پر پیش کرتی رہتی ہیں، جن سے ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کی آل کا تذکرہ اور ان کی ذریت سے جو جڑی ہوئی سب سے عظیم الشان ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ ایک سلسلہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنے احترام کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیجیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بات کا بھی ایک نشان ہے اور اس کی طرف ایک رہنمائی ہے کہ ہم جب بھی ان شخصیات کو یا ان سے جڑے ہوئے واقعات کو پڑھتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف آیات کی جو اصل حقیقت ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک انداز تو یہ ہے کہ ہاں یہ واقعہ فلاں زمانے میں ہوا، فلاں شخصیت کے ساتھ ہوا، اس کا پس منظر یہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا۔ ایک تو سابقہ واقعے کے تذکرے کے طور پر ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب آپ کی ان مجالس میں کئی بار یہ ذکر کر چکے اور یہ سیکھ چکے کہ قرآن مجید میں یہ واقعات صرف تذکرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول مہیا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب بھی ہم ان عظیم الشان ہستیوں کو پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو تاریخ کا حوالہ بھی سامنے آتا ہے اور اس کا پس منظر بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ رہنمائی بھی ہمیں میسر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام جن کے حوالے سے آپ نے بھی یہ 2-4 بڑے اچھے خوبصورت جملے جو قرآن مجید کے حوالے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہمیں شامل کر کے ہمیں پہچان دلوائی، تو یہ باتیں جاننے کے ساتھ ساتھ اور اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلوں کا للناس اماما، امامہ للناس امامہ، یہ لفظ کتنا عظیم الشان ہے، کتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو سارے لوگوں کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ 2 قالب ایک جان یا 2 جانیں اور ایک قلب، اس کی جو شکل بن رہی ہے، ہمیں اس اعتبار سے بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد جو بھی آیات یا جو بھی واقعہ یا عمل ہمیں ہمارے سامنے آئے تو اسے اس انداز میں سیکھنا چاہیے کہ اس میں پوشیدہ حکمت کیا ہے اور ہمیں اسے اپنی زندگی میں کیسے اختیار کرنا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا جو انتخاب فرمایا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 126 کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ کب دعا فرمائی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ان آیات سے پہلے والی آیات میں اور اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر اس کو بار بار یاد دلوایا گیا کہ دعا کا عمل اس وقت شروع ہوا جب باقاعدہ عملی انداز میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا زمین کے فلاں حصے میں جائیے اور اس کو آباد کیجئے، وہاں میرے گھر کی بنیاد رکھیے، اسے لوگوں کے لیے عبادت کے حوالے سے تیار کیجئے،
جب ابراہیم اور ان کے عظیم الشان بیٹے اسماعیل نے اللہ کے اس حکم پر تعمیل کر دی اور اس کو عملی شکل میں پیش کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور جو ہے وہ دست دعا بلند کیا جاتا ہے اور یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے حکم پر اس سرزمین کو برکت کا مرکز بنا دیا، عبادت کا قبلہ بنا دیا، لوگوں کی رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا، اب اس کو آباد کرنا یہ تیرے حکم کے مطابق، تیری شان کے مطابق، تیرے فضل کے مطابق ہوگا۔ اے اللہ اس شہر کو یعنی اس بستی کو جس میں تیرا یہ عظیم الشان گھر بنایا گیا ہے اس کو امن والی بستی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ انیق بھائی اس میں بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیے کسی بھی بستی، کسی بھی ملک اور معاشرے میں امن سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو باقی تمام باتیں، تعلیمات، واعظ و نصیحت، قاعدے قانون، ادارے اور ان کے افراد جتنا مرضی ان کا تذکرہ کرتے چلے جائیں، جب تک وہ بنیادی امن میسر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے نہ وہ قوم پنپ سکتی ہے، نہ وہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، نہ ان کی معاشی حالت اچھی ہو سکتی ہے، نہ ان کی معاشرتی صورت بہتر ہو سکتی ہے۔ تمام چیزیں امن و امان ہی کی حالت میں پروان چڑھتی ہیں، ترقی پذیر ہوتی ہیں اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی پھل اور نتیجہ میسر آتا ہے۔ اس اعتبار سے امن و امان قائم رکھنا اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اصول بنانا، پھر اصولوں کو نافذ کرنا اور نافذ کرنے کے موقع پر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اصول قائم ہو چکا یا اس پر عمل ہو چکا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم اصول کہتے ہیں تو اصول تو بنیاد اور جڑ کو کہا جاتا ہے، اور بنیاد اور جڑ میں ہی اگر خامی ہو تو پھر شاخوں کی تراش خراش سے وہ باغ لہلاتے نہیں ہیں، وہ چمنزار کسی ثمر تک پہنچنے کا وہ سفر طے نہیں کرتے، یعنی انہیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصول جہاں ٹوٹیں گے وہاں اس کا اثر تمام شاخوں پر، اور بنیاد جب ہل جائے گی تو پوری عمارت اس میں خود بخود ڈھہ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے امن یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں بھی وہ تمام طریقے اور اصول بتا دیے کہ ہاں ان طریقوں سے امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو امن کے وہ اصول جو ہمیں قرآن، تورات اور انجیل بتاتے ہیں ان کا تذکرہ اگرچہ ہم آپ کے ان پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اس کو نمایاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج کے دور کی اور ہر دور کی کہ ان کو پھر سے تازہ کرتے رہیں اور اپنی ذات، اپنی جماعت، اپنے ادارے اور اپنے ملک معاشرے میں اس آئینے کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ اور ڈاکٹر صاحب لگتا ایسا ہے کہ آج یہ امن کے اصولوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہماری ریاست کو درپیش ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو بطور خاص مرکزی نقطے کے طور پر جو قرآن کی آیت کی، اس آیت کا بھی پہلا نقطہ ہے، اس کو ہم اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں یا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں۔ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہمارا کردار ہو سکتا ہے وہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کردار پورا نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے مسیح علیہ السلام ہوں، یا ان کے درمیان میں اور بعد میں آنے والے مختلف انبیاء کے ادوار ہوں، ان سب میں یہ چند ایک بنیادی اصول قائم ہے۔ نمبر ایک، دنیا میں تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور تمام انسان یکساں قسم کی بنیادی سہولتوں کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بنیادی سہولتیں انسانوں کو مہیا نہ کی جائیں یا اس کے وسائل مہیا نہ کیے جائیں تو پھر امن و امان کی جتنی نصیحتیں کرتے رہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گی اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ جی،
جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، اور رب بھی تو سبھی کا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اس آیت کی اختتام پر جو موضوع کا حصہ بنے گا انشاءاللہ، جی۔ وہ رب بھی تو سبھی کو رزق عطا کر رہا ہے، سب کی بنیادی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ تو پہلا اصول یہ فرمایا جا رہا ہے اسی قرآن مجید اور تورات اور انجیل کے ان آیات میں کہ جب بھی آپ سہولتیں اور بنیادی ضرورتوں کے بارے میں منصوبہ بندی کریں تو اس میں چند طبقوں کو، چند اداروں کو، چند افراد کو بنیاد نہ بنائیں، سارے انسان اور اس بستی میں رہنے والے سب لوگ، ان کے لیے اصول بنائے جائیں اور پھر ان اصولوں کو باقاعدہ عملی شکل دی جائے۔ ہم بعض اوقات جلی حروف میں کچھ اصول لکھ تو لیتے ہیں، دیواروں پر جو ہے وہ زیب و زینت کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی دیواروں پر، بڑی بڑی عمارتوں پہ یہ خوبصورت جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان نہیں دنیا بھر کی تمام عدالتوں میں جو سب سے نمایاں، جو مسلمان کم از کم علاقے ہیں، جو سب سے نمایاں جملہ لکھا جاتا ہے وہ یہی لکھا جاتا ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرو۔ تو عدل اور انصاف جو ہے در حقیقت ان تمام رویوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ اکبر۔ تقوی کے قریب بندہ جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عدل اور انصاف کا ترازو اپنے عمل میں اور اپنے کردار میں وہ جو شامل نہ کرے۔ اس اعتبار سے انیق بھائی پہلا اصول تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ امن سب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر سب لوگوں کے لیے ہوگا تو پھر ہمیں خلافت راشدہ اور ان کے بعد میں بھی کئی ادوار میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پھر ہر گھر کے سامنے چوکیدار کھڑا کرنے کے بجائے، ہر گلی محلے میں جو ہے وہ مختلف چوکیاں بنانے کے بجائے، ہر فرد اپنے اس نظام کا حصہ بنتے ہوئے اپنے معاشرے کو محفوظ کرنے کا حصے دار بن جائے گا۔ گویا کہ ہر شخص اس امن کو قائم رکھنے کا باقاعدہ خود ایک کردار بن جائے گا، اور باقی سب جتنے بھی لوگ ہیں جو امن و امان قائم کرنے کے لیے اداروں کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار بن کے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سامنے سے کر رہا ہے، کوئی پشت پناہی کر رہا ہے، کوئی مختلف معلومات فراہم کر کے کر رہا ہے۔ اس لیے امن قائم کرنا یہ بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ انیق بھائی اس امن کی بات کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ واضح کیا جائے، کیونکہ یہ مرکزی نقطہ ہے اس آیت کا، اور ہم سب انہی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں کہ امن ہر مقام پر اور ہر سطح پر ہونا چاہیے۔ گھر میں امن نہیں ہے تو وہ شخص جو گھر کے افراد میں سے شامل ہے وہ جہاں بھی جائے گا، دفتر میں جائے گا تو اس کے گھر کا غصہ وہاں نکلے گا، وہ اسکول میں جائے گا تو بچے کا جو گھر کی پریشانی ہے وہاں پر پریشانی ظاہر ہو جائے گی۔ دیگر تمام جہاں جہاں وہ افراد گھر کے اپنے مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ گھر میں آگ جلی ہے تو وہ آگ وہیں پر جل رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جو گرمی ہے وہ نہیں پہنچے گی، کہیں نہ کہیں ان کے مزاج کے ذریعے سے، ان کے عمل کے ذریعے سے وہ گرمی نکلے گی اور اس کا نقصان ان تمام مقامات پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے گھر ہو، دفتر ہو، ادارہ ہو، دکان ہو، بازار ہو، عدالت ہو، ان تمام مقامات پر آپ نے امن قائم کرنا ہے، اور امن کا سب سے بڑا مرکز وہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں آگ جل رہی ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں عصبیت ہے، دل میں جو ہے وہ محض جس طرح پاکستان اور ہندوستان میں اکثر یہ شعر جو ہے وہ یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ ساڈا لیڈر شعر ہے، یہ ساڈا لیڈر شعر ہے، یہ عجیب و غریب کا قسم کا جملہ ہے کہ چاروں طرف ایسے شعر گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بالآخر چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اپنے دل کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اس بنیادی اصول کو اختیار کیجئے جو اللہ نے اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتایا بلکہ عمل کے ذریعے سے دکھایا بھی، سکھایا بھی۔ جب تک ہم اپنے دل کی قدورتوں کو ختم نہیں کریں گے، دل کی عصبیتوں کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ظاہری الفاظ وہ محض ہوا میں اچھالے جانے والے چند جملے ہو سکتے ہیں، اس کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔
ہم اپنے معاشرے کو امن و امان عطا کرنے کے لیے اپنے گھروں کی، اپنے اداروں کی اور اپنے جو بھی کام ہیں ان کے اندر اس امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امن کو اور امن کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیا۔ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں سیکھنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کہ صرف جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اس سے قبل جو سوال میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ امن جس پر آپ نے بالکل بالتفصیل گفتگو فرمائی، امن کا کوئی تعلق ایمان سے بھی ہے؟ دیکھیے، بہت گہرا تعلق ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ لفظی اعتبار سے بھی الف میم نون ایمان کے مرکزی الفاظ حروف ہیں، اور امن میں بھی یہی 3 حروف پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں بھی سلامتی مرکزی لفظ ہے، اور اسلام اسی کی نمائندگی اور اسی کی غمازی کر رہا ہوتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی ہستیاں، جتنی شخصیات یا آپ کے جتنے قاعدے ہیں، آپ غور کرنا شروع کر دیں گے تو ہر مقام پر کہیں سلامتی، کہیں امن اور کہیں اسلام، یہ الفاظ ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں اور سمجھ بھی آتے ہیں۔ ایمان جب ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ امن کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ ایمان جملہ والا آپ کا یہ کتنا لفظ جوڑ شاندار ہے کر بہت ڈاکٹر اچھا صاحب، اشارہ اور فرما میں دیا۔ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس جملے کو میں ریپیٹ کروں، جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا۔ اور اگر جہاں یہ بے امنی نظر آتی ہے ہمیں تو ڈاکٹر صاحب یعنی ایمان کی وہ تاثیر جو اللہ کو مطلوب ہے وہ غیر حاضر نظر آ رہی ہے۔ یقیناً یقیناً، کوئی شک نہیں اس کے اللہ اندر، اکبر، اللہ کوئی شک اکبر۔ نہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دل جو ہے اس میں یا رحمان رہتا ہے یا شیطان رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں اور دونوں اپنے اپنے عمل جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ جب رحمان ہوگا تو پھر شیطان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہاں قدم جمائے، اور جب شیطان کو کسی نے اپنا دوست بنا کے اس میں جگہ دے دی ہے تو پھر رحمان وہاں سے اس کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں، پھر وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے کئی بار اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آتا ہے اور جا کے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، اور انہی باتوں میں اچانک غصے میں آ جاتا ہے، بلا وجہ کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ مقام تھا، لیکن اس نے جب بدتمیزی کرنا شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ ابوبکر نے تھوڑا سا صبر کیا، لیکن وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب وہ درمیان میں کود پڑے اور یہودی کو ترکی بہ ترکی جواب دینا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو کے اور وہ اٹھے اپنی مجلس سے اور کمرے میں چلے گئے، اور جو مسجد تھی وہاں چلے گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ شخص بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے تو اس کا جواب دینا چاہا۔ تو یہ جملہ جو اب میں آپ کی اس خدمت میں اللہ کے رسول کا پیش کرنا چاہتا ہوں سب سامعین کے لیے، یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص زیادتی کرے تو شیطان فوری طور پر درمیان میں آ کر چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کا قلقمہ کیا جائے اور اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اور ایک گالی کا 10 گالیوں سے جواب دیا جائے، ایک قتل کا بدلہ 100 قتلوں سے لیا جائے۔ تاریخ بھری پڑی ہے شیطان کے ان کاموں کے ذریعے سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ہم خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ باقاعدہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ میری آنکھیں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں فرشتوں کو دیکھتی بھی تھیں، انہیں جانتی بھی تھیں۔ تو اگر ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہے، جو یقیناً ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی پر یقین کر لیں کہ جب بھی کوئی شخص زیادتی کرے اور آپ اسے خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے فرمان کے مطابق اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں جو آپ کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بد نصیب آدمی جو زیادتی کر رہا ہے وہ اس سے ناواقف ہے کہ میرا انجام کتنا برا ہونے والا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کی سزا ملنے والی ہے، وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے
جو ہم نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایمان نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں ہوگا، اور جب بھی ہم فساد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، فساد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، تو جان لیجئے ایمان یا کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، یا وہ اس وقت اس لمحے میں انسان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس فرد ہے یا جو محروم فرد ہے، وہ اس طرح کی جلد بازی میں الٹا سیدھا کوئی ایکشن کر لیتا ہے اور ریئیکشن ظاہر کر دیتا ہے، لیکن مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے اس وقت کے معاملے کو نپٹائے اور دیکھے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کہاں تک مجھے اجازت دیتے ہیں، کہاں تک۔ جہاں اجازت دیتی ہے شریعت تو وہاں اس کا طریقہ کار بھی متعین کرتی ہے کہ ہاں تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان نہیں ہوگا یا ایمان کمزور پڑ جائے گا تو شیطان فوراً حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، اور اگر شیطان حاوی ہو جائے تو پھر گلیاں بازار فتنے اور فساد سے بھرنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے ہمیں تعلیم کی۔ امن کا ایمان سے ایک خاص تعلق ہے، تو امن کے حوالے سے جو اصول ہمیں دے گا وہ ہمارا ایمان دے گا، اور ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ، یعنی اللہ کی جانب سے، وہی خدا بندی کی جانب سے ہم دنیا میں امن کے اصول بیان کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ کہ امن اور ایمان میں خاص تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، اگلی بات اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس بستی کے باشندوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا محض صاحب ایمان کے لیے ہے، ایک بات یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ گویا آگے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے میں انہیں بھی نوازوں گا، لیکن ابھی ہم ذرا پہلے حصے میں ہیں۔ دوسری بات آپ یہ فرما دیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ پھلوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہ یہ آم، کیلا، کھجور، انگور وغیرہ، کیا ان پھلوں کی بات ہو رہی ہے یا کسی روحانی پھل کی بات ہو رہی ہے؟ انیک بھائی، دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں موجود ہیں، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اور اس بستی کا تذکرہ اس میں بطور خاص اس دعا کا حصہ ہے کہ اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو تو امن عطا کر، اور اس بستی کے رہنے والوں کو تو ثمرات عطا کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، جب تک بستی والوں نے اس پر عمل کیا تو امن و امان کی صورتیں پہلے بھی میسر آئیں، اور بڑی حد تک بعد میں بھی اس کے اثرات چلتے رہے۔ لیکن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل میں کمزوری آئی یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی تو امن و امان میں بھی اسی قدر خرابی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس کے حالات وہ سب ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگرچہ مکہ کو امن کا شہر سبھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ ہی کی بستی میں امن کی وہ تمام کیفیات موجود نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہاں مظلوم بھی موجود تھے، غلاموں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی تھیں، باہر سے آنے والے لوگ مکہ کے ان ظالم سرداروں کا بعض کا ظلم کا شکار بھی ہو رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ان مراحل میں جب آپ تلاش کریں گے تو جب جب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا رہا تو امن و امان زیادہ بہتر انداز میں قائم رہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے تو مکہ کی بستی کو اور مکہ کی بستی سے وابستہ کچھ اور علاقے جو حرمین کا حصہ بنے اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو اسے تو ایسا امن عطا کیا کہ جزوی طور پر کچھ واقعات اگرچہ ہمیں ملتے ہیں خرابی کے، لیکن مجموعی طور پر سابقہ تمام صدیاں اور اب بھی ایک مجموعی طور پر بڑا حصہ امن و امان کا اگر آپ کو دنیا میں ملتا ہے تو یقیناً حرمین الشریفین
اس کی ایک بہت بڑی خوبصورت مثال بن کے آتی ہے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اور اس نقطے کے ساتھ کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو جو ہے وہ ثمرات عطا کر، پہلے امن یہاں کے اہل کو اور پھر ثمرات۔ عربی زبان میں ثمر کا جو لفظ ہے یہ صرف پھلوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ نتائج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے ہر کام کا نتیجہ وہ اس کا ثمر کہلائے گا۔ صرف پھلوں کے لیے عمومی طور پر عربی زبان میں فاکہہ اور فواکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے جو پھل فروش ہوتا ہے، آپ عرب دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، جو پھل فروش صرف ہوگا تو اس کی دکان پر فاکہی لکھا ہوگا، یعنی یہ پھلوں کا تاجر ہے، یہ پھل بیچنے والا ہے۔ لیکن جہاں ثمر کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ پھلوں کے لیے، اناج کے لیے، کسی کام کے نتیجے کے لیے، کسی برکت اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا بڑی جامع ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ جب ایمان پورے طریقے سے مکہ کی بستی اور اس سے وابستہ بستیوں پر غالب آ گیا اور مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں، چاہے جزوی طور پر اس میں کمزوریاں کمیاں موجود ہوں، تب بھی ایک بڑے حصے میں اس کا عمل درآمد شروع ہو گیا، تو آپ دیکھیے دنیا بھر کے پھل ہوں، دنیا بھر کے اناج ہوں، دنیا بھر کے لوگ ہوں، دنیا بھر کی کمپنیاں ہوں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہنر، اپنے علم اور اپنی مادی جو صلاحیتیں اور جو سہولتیں ہیں وہ اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو، حرمین شریفین سے وابستہ لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں، اور دیگر بستیاں بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں حصے دار بن رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت مسلمہ اصول بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، امن قائم کرو گے، ایمان اپناؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری معاشی حالت کو بہتر بنا دے گا۔ انیق بھائی، آپ کی ان مجالس میں کئی بار اس کا تذکرہ ہوا، اور جب تک حالات درست نہیں ہوں گے تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہی یہی ہے کہ تم حالات کو اگر بگڑتے ہوئے دیکھو تو اس کے اسباب تلاش کرو، ان اسباب کو بیان کرو اور اسے سدھارنے کی اپنے تئیں کوشش کرو۔ تو اس لیے اگر ملک پاکستان، مملکت خداداد، اس میں معاشی حالت بدتر ہو رہی ہے تو یقیناً ہمیں ایمان کی ان صورتوں کو تلاش کرنا چاہیے جہاں جہاں اس ایمان کو زنگ لگ گیا، یا جہاں جہاں اس ایمان کی عمارت کو توڑا گیا ہے۔ کیا ہم سود کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا ظلم اور زیادتی کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا بے انصافی اور بے عدلی کو فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ سارے اسی کے انداز ہیں جو ہمیں معاشی تنگی اور مہنگائی کی شکل میں اور امن و امان کی جو خراب صورتحال ہے اس صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس لیے معاشی حالت ڈالرز کی قیمت بڑھانے چڑھانے سے نہیں ہوگی بہتر، اور یا صرف چند کارخانے لگانے یا نہ لگانے سے معاشی حالات بہتر یا کمتر نہیں ہوگی۔ بنیادی نقطہ وہی ہے، بنیادی قبلہ وہی ہے۔ جب تک واپس لوٹ کے اس طرف نہیں جائیں گے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہم پر نچھاور نہیں ہوں گی۔ ہم ظلم کو ختم کریں، سود کو ختم کریں، ہر شخص کو کام کرنے پر لگا دیں، ہر شخص کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین جو کبھی کبھار ہمارے ٹی وی چینلز کی سکرین کی زینت بنتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کی کمائی پسند کرتے تھے، یہ جملے لکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ جملے عمل کی صورت میں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہیں۔ میں جب بھی الکاسب و حبیب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان جملوں کو پڑھتا ہوں تو اس وقت دنیا میں پاکستان کی سرزمین پر مانگنے والے وہ تمام گداگر اور کام نہ کرنے والے وہ تمام وڈیرے، وہ تمام سردار، وہ تمام چودھری جو نکمے بن کر دوسروں کی محنت کی کمائی کھاتے ہیں اور اس پر عیاشی کرتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گداگر جو گلیوں میں مانگ رہا ہے اور اپنی عزت کو رول رہا ہے، بڑے بڑے وہ تمام لوگ
جو خود کام نہیں کرتے اور انسانوں کو غلام بنا کر اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ دونوں انجام کے اعتبار سے یکساں ہیں، اور وہ زیادہ برے ہیں کہ جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس موقع ہے، اس کے باوجود بھی وہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ ایمان پہلی بنیاد ہے اور آخری بنیاد بھی یہی ہے۔ اس کی طرف واپس لوٹیں گے تو معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، امن و امان کی حالت بھی بہتر ہوگی، اور معاشرتی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ روحانی پھل جو مکہ مکرمہ سے، یعنی بیت اللہ شریف سے، یعنی یہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، باپ اور بیٹا، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ڈاکٹر صاحب، وہ روحانی پھل جو مکہ مکرمہ سے جس کی روشنی اٹھ رہی ہے، جب تک وہ کائنات اس روشنی کو حاصل نہیں کرے گی، دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ثمرات ہیں، یہ آپ نے بالکل واضح کر دی کہ یہ فواکہات وہ ایک الگ چیز ہیں، یہ روحانی پھل یہ مل رہا ہے کائنات کو۔ اور کتنی اچھی بات یہ ہے اور کتنی اہم بات کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف دنیا کا مرکز ہے، اینڈ سینٹر میں بیت اللہ شریف موجود ہے جو دنیا کو ہدایت دے رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، تو مجھے 2-3 باتیں اور کرنی تھیں آپ سے، لیکن شاید مکمل نہیں ہو پائیں، لیکن جلدی جلدی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا تو صاحب ایمان کے لیے ہے اے ابراہیم علیہ السلام، لیکن میں سب کو رزق دوں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے یا یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ رزق مل رہا ہے ان لوگوں کو بھی جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو کسی بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے تو اہل ایمان کو اس پر متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیے انیک بھائی، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ جی ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جی تو شیطان اپنے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے، کبھی حسرت، کبھی حسد، کبھی آرزویں، کبھی امیدیں، کبھی یہ کہ یہ بھی مل جاتا، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش وہ نہ کرتے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور پھر یہ قدم آگے بڑھتا ہے تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جملہ بھی کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے جبھی تو وہاں ترقی کے سامان دکھائی دیتے ہیں، اور ہم سے ناراض ہے تو ہمیں ترقی نہیں مل رہی۔ دیکھیے ایسا ایک جزوی اعتبار سے تو درست ہے، اور اس کی تشریحات اور تفسیرات بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ایمان کو کمتر نہ جانا جائے اور اسلام کو کمتر نہ جانا جائے۔ اسلام اور ایمان وہ بنیادی جوہری نقطہ ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان لوگوں نے ایمان کے ان اجزاء کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دنیا میں دینا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی بار اس بات کو دہرایا کہ سچائی ایمان کی صفت ہے، دیانتداری اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، تو جو بھی اپنائے گا اس کا یقیناً نتیجہ وہ حاصل کرے گا۔ تو یہ ایمان و اسلام ہی ہے جو جزوی طور پر ان علاقوں میں دکھائی دیتا ہے تو وہاں اس کی برکتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کو اختیار نہیں کر پا رہے، صرف زبانی کلامی جو ہے وہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب تک اس کے اندر وہ جو دیانت اور وہ جو سچائی ہے اس کو اس کا جز نہیں بنائیں گے تو پھر ایسے امام سے گزر اور ایسی نماز سے گزر، اللہ اکبر، کہاں اقبال آپ نے یاد دلا دی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی ذیل میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جی بالکل، وہ دنیا دار جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں، بس ان کے پاس کمی اگر ہے تو وہ ایمان کی ہے۔
अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। डॉक्टर साहब लास्ट 2 मिनट्स इरशाद फरमा दीजिए एक बात, इन्नी जायलुका लिन्नास इमामा पर आप तफसीली बात फरमाई। बाइंडिंग फोर्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी दुआ पर आज हमने आपसे सीखा किस तरह हम करीब आ सकते हैं वो तीनों फेथ्स जिनका जिक्र प्रोग्राम के दौरान हुआ कि ये हमारे जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और हम इस्लाम के मानने वाले, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, इरशाद। अनीक भाई, ये बुनियादी नुक्ते बहुत ही अहम हैं। काश कि हम न सिर्फ इसको समझें और सुने बल्कि इस पर अमली तौर पर कारबंद भी हों। देखिए, अल्लाह ताला कुर्बतें तलाश नहीं करता, अल्लाह ताला कुर्बतें बता रहा है, रास्ते बता रहा है कि हमें इस तरह एक दूसरे के करीब आना चाहिए। तमाम इंसानों को इंसानियत के दायरे में, तमाम अहले किताब को और अल्लाह ताला और उसके रसूल को, रसूलों को मानने वाले और आखिरत पर यकीन रखने वाले, उनको एक दायरा बनाकर उसमें शामिल किया जा रहा है। तमाम अहले ईमान जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उम्मत मुस्लिमा उसका हिस्सा बना के उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम तो अपने घर में ही अलग अलग हो रहे हैं, दुनिया के बाकी यहूदो नसारा को अपने करीब कैसे कर सकते हैं? इसलिए अपने घर से आगाज़ कीजिए। तमाम सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, सियासी जमातें, मजहबी गिरोह, ये सब के सब एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक काबा, इन बुनियादी चीज़ों को मानते हैं। तो फिर क्या करीब नहीं हो सकते? अगर हम यहाँ पर करीब हो जाते हैं तो फिर दायरा मज़ीद बेहतर हो गया कि अब तुम अहले किताब को भी अपने करीब कर लो कि कम अज़ कम वो आखिरत को, अल्लाह को और अल्लाह के बहुत सारे रसूलों को मानते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम में हमें उनके साथ मुश्तरक कर दिया और इजाज़त दे दी कि हाँ, ये भी उनके साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुफ़ार और मुशरिकीन के मुकाबले में अहले किताब के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बहुत नरमी का मामला करते हैं और ख़ास तौर पे मसीही तो हमसे बहुत करीब हैं, बहुत ही ज़मानी एतबार से भी करीब हैं और अक़ीदे और मामलात के एतबार से भी करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे से रोशनी लेते हुए इंटरफेथ इसको उजागर करना चाहिए, करीब आना चाहिए और जो कॉमन चीज़ें हैं हमारी और आपकी, कम अज़ कम उन पर तो इश्तराक करो, ये कुरान फरमा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में हो सकती हैं लेकिन वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, अपने उलमा के हम हमेशा शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। क्विज़ कल का सवाल हमारा ये था कि कुरान करीम में नमाज के साथ दूसरी कौन सी चीज़ है जिससे मदद लेने को कहा गया है? दुरुस्त जवाब सब्र। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने में तकरीबन कितना अरसा नाजिल होता रहा? 10 साल, 12 साल या 15 साल? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009-221-345-27009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009-223-430-00980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0092-321-825-0194। वक्त कुरानदाजी का हबीब रहमान आसिम साहब हैं इस्लामाबाद में, तो ये फरीज़ा मुझे अदा करना पड़ रहा है। आज के विनर हैं मोहम्मद आज़म साहब और ताल्लुक़ है उनका कराची से मोहम्मद आज़म साहब। आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं सब्र के साथ
فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔